السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے جماعت چہارم دن 1 ناظرہ پارہ نمبر 20 سورۃ النمل آیت نمبر 60 تا مکمل۔ تجوید میں ہمارے پاس ہے نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد۔ حفظ میں ہمارے پاس ہے سورۃ الہمزہ آیت نمبر 7 بما ترجمہ۔ نماز دہرائی درود کے بعد کی دعا، آگے دعا ہے شیطان کے شر سے بچنے کی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ پیارے بچوں، یہاں پہ میم مشدد ہے تو ہم نے یہاں پر غنہ کرنا ہے۔ خوا اور قاف موٹے حرف ہیں اور ہم نے اس کو قلقلے کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور خوا کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح سین کے اوپر شد ہے اور شد 3 دندان والی ہوتی ہے۔ شد کو سختی اور مضبوطی سے پڑھتے ہیں اور آگے میم اور واو پر کھڑی حرکات ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کھڑی زبر جو ہوتی ہے اس کو 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح آگے زواد ہے تو زواد بھی موٹا حرف ہے، ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں پہ نون پہ غنہ ہو رہا ہے اور آگے میم مشدد ہے تو ہم نے یہاں پر سختی اور مضبوطی سے پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ بڑی مد آ رہی ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی بڑی مد آئے تو پیارے بچوں اس کو 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ سیم ٹو سیم اسی طرح اگلا ورڈ ہے اور آگے سیکنڈ لائن میں جہاں پہ میم آ رہا ہے یہاں پہ اقلاب ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نون کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھنا ہے۔ اسی طرح آگے قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ آگے لاسٹ پہ آپ دیکھ رہے ہو گولتا آ رہی ہے تو گولتا کا کیا قاعدہ ہے؟ گولتا کا قاعدہ ہے جہاں پہ بھی لاسٹ پہ گولتا آ رہی ہو تو اس کی ساؤنڈ کو ہا میں چینج کر دیتے ہیں۔ خالی الف سے پہلے زبر آ رہی ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے، وہاں پہ بھی ہم نے 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے اس ورڈ میں بھی اقلاب ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے؟ نون کی آواز کو میم میں بدل دیں گے، یعنی اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، یعنی کہ نون کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھنا۔ اسی طرح بیٹا آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ توا کی علامت آ رہی ہے تو یہ وقف لازم کی نشانی ہے۔ جہاں کہیں پہ بھی یہ توا ہوگا آپ نے وہاں پر ہر حالت میں وقف کرنا ہے۔ آگے تھرڈ لائن میں یہاں پہ بھی نون مشدد اور میم مشدد کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ غنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے ہے قاف موٹے حرف میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے آپ پڑھو گے اور میم پہ تنوین آ رہی ہے، یہاں پہ آپ تھوڑی سی غنے کی آواز پیدا کرو گے۔ اسی طرح میم مشدد ہے، آگے نون کے اوپر غنہ ہو رہا ہے۔ اما جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اکثرهم لا يعلمون۔ پیارے بچوں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جہاں پہ بھی نون مشدد یا میم مشدد ہوگا وہاں پہ آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ نون کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ریڈ کلر کا
سائن آ رہا ہے، یہاں کہیں پہ بھی ریڈ کلر کے ورڈ آئیں گے وہاں پہ آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ ضاد جو ہے یہ موٹے حرف میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قاف بھی موٹے حرف میں سے ہے، اور را ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے اور اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں، لیکن جہاں پہ زیر آئے گی تو آپ نے اس کو باریک کرنا ہے، باریک کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پہ تنوین کے بعد واو مشدد آ رہا ہے، شد کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کو سختی اور مضبوطی سے پڑھتے ہیں، اور شد کی دوسری شرط جو ہے کہ پچھلے حرف کو ہمیشہ نیکسٹ حرف کے اندر آپ نے جوائن کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح لام کے اوپر کھڑی حرکت ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ را کے اوپر وہی قاعدہ پیچھے جو آپ نے پڑھا، تنوین کے بعد واو جو ہے وہ مشدد آ رہا ہے تو آپ نے را کو واو کے اندر جوائن کرتے ہوئے تھوڑی سی سختی پیدا کرنی ہے۔ یہاں پہ الف ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے تو ایک الف کے برابر ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح آخر میں جب تنوین آ رہی ہو، دو زبر آ رہے ہوں تو ہم نے ہمیشہ ایک زبر کو گرا دینا ہے۔ تو جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ حاجزن ورڈ ہے تو ہم کیا کریں گے، وقف کی حالت میں ہم اس کو پڑھیں گے حاجزا۔ یہاں پہ بھی میم مشدد ہے، آپ نے اس کو سختی سے پڑھنا ہے اور یہاں پہ غنہ کرنا ہے۔ اسی طرح لفظ اللہ جو ہے یہ اس میں شادہ آ رہی ہے اور کھڑی زبر ہے تو ہم نے اس کو سختی کرتے ہوئے ایک الف کے برابر لمبا کر دینا ہے۔ اور جو باقی سارا سبق ہے اس کو آپ نے اپنے والدین کی سرپرستی میں اچھے طریقے سے دہرانا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو دہرا کر مکمل کرنا ہے۔ پیارے بچوں، تجوید میں ہمارے پاس ہے نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد کی پہچان۔ پیارے بچوں، نون ساکن کے 4 قواعد ہیں جن میں سے پہلا قاعدہ ہے اظہار کا۔ تو ہم پڑھیں گے اظہار کا کیا مطلب ہے۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا۔ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، جیسے انعمت من خوف۔ پیارے بچوں، حفظ میں ہمارے پاس ہے سورۃ الہمزہ آیت نمبر 7 بما ترجمہ التی تطلع علی الافئدہ، ترجمہ جو دلوں تک پہنچے گی۔ آگے ہے نماز میں ہمارے پاس دہرائی ہے، درود کے بعد کی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آگے ہمارے پاس ہے دعائیں، اس میں والدین سے محبت کی دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہاں پہ ہمارے پاس 8ویں ہفتے کے پہلے دن کا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ سے الحمدللہ فی امان اللہ۔